حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا، حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام کی کثرت تمہیں بہت اچھی لگے گی، اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ رہے گا، حلال تھوڑا رہے گا۔ امتحان ہے نا۔ ایک دفعہ چیچا وطنی میں ہمارے علاقے کے قریب ہے، ایک بزرگ سے مولانا عبداللطیف صاحب بڑے اللہ والے تھے، ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دو آدمی آ گئے، تو ایک نے آ کر، یہ کوئی 30-40 سال پرانی بات ہے لیکن مجھے یاد اس طرح رہے گی کہ اس کا ایکشن، اس کی دعا، ان بزرگوں کا جواب وہ ایسا عجیب سا تھا کہ وہ آج تک نقشہ میرے ذہن میں فکس ہو گیا۔ ان کی داڑھی تھی چھوٹی، سر پر ٹوپی تھی خاکی رنگ کی، اور بڑا چشمہ تھا، یوں ایسے کر کے چوڑا چشمہ تھا۔ آ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے وے، تے بہتا سارا دے وے، یوں ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ رزق حلال دے وے، بہتا سارا دے وے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو، وہ ایسے انہوں نے بے ساختہ حلال تا تھوڑا ہی لبو، وہ میرے اندر راسخ ہو گئی ہے بات۔ ڈاکٹر ہو، تاجر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، زمیندار ہو، کاشتکار ہو، صنعتکار ہو، حلال حرام کے مقابلے میں تھوڑا رہے گا، اور شیطان دکھاتا رہے گا دیکھو 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 بڑے زبردست ہے، نہیں روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے، کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے۔ اگر یہ مریض کل کو قیامت کے دن زاہد کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہو گئے، یا اللہ میری تو 5 روپے کی دوائی سے بھی کام چل سکتا تھا، اس نے 100 روپے کی گولی لے کر دی، تو پوچھ اس سے، تو کیا جواب دو گے اس نے؟ اگرچہ یہ ایسا نہیں کرتا مجھے پتا ہے، اس لیے میں نے اس کا نام لیا ہے، یہ ماشاءاللہ درویش ڈاکٹر، تو کیا جواب دے گا وہ؟ تو دوسری بتائی کلو من الطیبات، حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا۔ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی، 2 غذائیں، 2 روحانی مقامات۔ اب اسی پر ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی انجیر اور زیتون کی کہ ہمارے جسم کو غذا چاہیے، تو غذا کا علم دیا ہمارے، آپ سب سے کہتا ہوں طب نبوی پڑھو، یہ زاہد سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، طب نبوی پر 2 کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں، طب نبوی کا عنوان ہے، اس سے آپ کو بہت رہبری ملے گی، چونکہ آپ کے ہاں غذائی چارٹ اور چیزوں کے اثرات وہ آپ کے ہاں یہ علم نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے یہ علم دیا ہے، اور آپ نے غذا کا چارٹ دیا ہے۔ علامہ ذہبی نے جو طب نبوی لکھی ہے، اس میں ایک چارٹ ہے کہ کس چیز کو کس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ مثلا ہمارے نبی جب روٹی کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب گوشت کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو روٹی نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے مچھلی نہیں کھاتے تھے، 2 سالن اکٹھے نہیں کھاتے تھے، 2 سالن کبھی زندگی بھر نہیں کھائے، ہمیشہ مفرد غذا کھائی، سوری زندگی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ اور ابھی تمہارے ڈاکٹروں نے میرے سامنے ساری بیکری رکھی، جو چھنے کا بھی سردار، میدے کا میدا، ان کو تو خود نہیں پتا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، تو یہ مریضوں کو کیا بتائیں؟ ساری زندگی میرے نبی نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا، اللہ اکبر، ساری زندگی فائبر سے بھرا ہوا۔ تو وہ کسی نے پوچھا، حضرت انس کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے زندگی بھر چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا، تو ان کے شاگردوں نے پوچھا پھر آٹے کو کیسے صاف کرتے تھے؟ کہا اس کو پیستے تھے، پھر
پھر وہ پھونک مارتے تھے، پھونکوں سے جو چھلکے اڑ گئے باقی کو گوندھ کے روٹی بنائی جاتی تھی۔ تو چلو ہم تو اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ایسی روٹی کھا سکیں، لیکن ہم یہ بیکری تو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہماری جماعت گئی بینن، ایک ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے کہا جی یہاں تو کوئی ہارٹ کا ڈاکٹر بھی کوئی نہیں، کہ یہاں کسی کو ہارٹ اٹیک ہے ہی کوئی، نہ کسی کو شوگر ہے، نہ ہارٹ اٹیک ہے، نہ بلڈ پریشر ہے۔ میں کہا ساڈا پاکستان بھرا بہترین کمانا۔ پھر انہوں نے ریسرچ کی کہ وجہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں۔ جب تک بیکریاں ہیں نا آپ کے کلینک آباد رہیں گے، فکر نہ کرو، دعا کرے کرو بیکریاں چلتی رہیں۔ جب بیکریاں بند ہو گیا تو کلینک بند ہو جائے۔ پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں، پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں، پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں، ان کا میٹھا شہد ہے، شہد پت۔ پورے ملک میں بناسپتی گھی کوئی نہیں، یا وہ زیتون کا تیل ہے یا دیسی گھی ہے، بناسپتی آئل کوئی نہیں، سفید چینی کوئی نہیں، سفید چینی کوئی نہیں، سفید چینی تو وائٹ پوائزن کہلاتا ہے۔ اب آپ ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا کہ بھی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ میرے نبی نے زندگی بھر 96 آٹے کی روٹی نہیں کھائی، 2 سالن نہیں جمع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے دعوت کی، عبداللہ نے، کھانے کی۔ عمر تشریف لائے، پہلا لقمہ لیا، چھوڑ دے، کہا بیٹا میں نہیں کھاتا۔ کہا باجی کیا ہوا؟ کہا یہ 2 سالن ہے۔ کہا کیسے؟ ایک ہی تو ہے، گوشت بنایا، کہا اس میں گھی ڈالا ہوا ہے، گھی الگ سالن ہے، گوشت الگ سالن ہے، اور اللہ کا نبی 2 سالن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ اور اب یہ جو بوفوں میں آپ لوگ میں ڈاکٹروں کے تباہی پھر تو ایک پلیٹ ایسے لگتی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا، اچھے گئی ہوندی۔ اب یہاں سیمن اب بیچاری کیا کرے اور ہاضم اللہ کیا کرے؟ عبداللہ بن عمر کے پاس ایک حکیم آیا کہ حضرت یہ آپ کی خدمت میں جوارش۔ تب یہ کس لیے؟ کہا جی یہ ہاضم دار ہے۔ تو وہ ہنس پڑے گا، بیٹا 40 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا، تو مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آج کے لوگ کھائیں جو بھوک سے بھی اوپر بڑھ کے کھاتے ہیں اور دن میں 6 دفعہ کھاتے ہیں۔ والتین والزیتون، ایک اور حدیث یاد آ گئی، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ کفا لابن آدم لقیمات یقمن بہ صلبہ، اے آدم کی اولاد تیری کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اسے بھر نہیں۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ نہیں میں نے کھانا ہی ہے تو پھر 3 حصے کر، ایک غذا کو دے، ایک حصہ پانی کو دے، اور ایک حصہ ہوا کو دے۔ لا ناکل حتی نجوع، بھوک نہ لگے مت کھانا، وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ، جب کھانا تو پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا۔ اگر ہمارے عوام یہ شروع کر دیں تو آپ کی ڈاکٹری پر کہاں جائے، ویلے بیٹھے مکھیاں مارو۔ ہاں، والتین والزیتون، اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ کہ پیغام دیا ہے کہ غذا اچھی کھاؤ، تھوڑی کھاؤ، اچھی، ہلکی قسم اٹھائی، گوشت روٹی کی قسم نہیں اٹھائی، وہ بھی غذائیں ہیں، پھل سب سے لطیف غذا۔ پھر والتین، میرے نبی کے سامنے والتین، انجیر لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں جنت کے پھلوں کے مشابہ کوئی پھل ہے تو یہ انجیر ہے، نہ اس کا چھلکا ہے نہ اس کی گٹھلی ہے، اور یہ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ نہ جنت کے پھل میں چھلکا ہے اور نہ گٹھلی ہے۔ پھر آپ نے اس کے فوائد بتائے، یہ کھاؤ، یہ تمہارے جوڑوں کے درد کو نفع دیتی ہے،
اور تمہاری بواسیر کو ختم کرتی ہے۔ پھر آگے کئی فوائد بتائے۔ زیتون کا فرمایا کہ سب سے بہترین تیل زیتون، اسے پیو بھی صحیح، اس کی مالش بھی کرو، اسے ملو بھی صحیح، اسے کھاؤ بھی صحیح، اسے پیو بھی صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین غذاؤں کی قسم اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، مجھے حلوے کی قسم، مجھے پوڑی کی قسم، والتین والزیتون، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم۔ یہ پورا چارٹ دیا ہے۔ آپ لوگ یہ علم پڑھو کہ میرے نبی کا غذاؤں کے بارے میں کیا معمول تھا اور میرے نبی نے کیا فرمایا، اوروں کو نہ صحیح اپنے لیے پڑھو۔ تو میں بتا رہا تھا علامہ ذہبی کی طب نبوی میں ہے وہ، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ نہیں، اس کو اس کے ساتھ نہیں۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب ہوتے تھے مرحوم، کوئی پرنسپل ریٹائر ہوئے تھے نشتر میڈیکل کالج، میں نے ان کے دفعہ پڑھ کے سنایا، کہنے لگے جو آدمی اس چارٹ پہ عمل کرے گا، کوئی تقدیر سے بیمار ہو تو ہو، ویسے نہیں بیمار ہو سکتا۔ اور موت، مرض الموت آئے تو آئے، اس کے علاوہ سے کوئی مرض نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی غذا کھانے کا حکم دیا۔ اندھا دھند، چونکہ جسم امانت ہے، پیٹ باہر نکل آئے۔ ایک صحابی ان کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، تو آپ نے اس کے پیٹ پر یوں انگلی رکھ کر کہا کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، لو کان ھذا فی غیر ھذا، کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ غذاؤں کا صحیح یہ آپ کا علم ہے، لیکن آپ کے پاس بھی علم کوئی نہیں۔ سارے ڈاکٹر ڈبل روٹی کھا کے ناشتہ کر کے ہم اور ڈبل وہ تو سارے کا سارا اس میں سے فائبر نکلا ہوا ہے۔ اس سے بہتر ہے آپ سادہ آٹے کی سادہ روٹی کھا کے آؤ، اور پھر 10 چیزیں ملا کے کھانا۔ پھر تیسرا کھانے کا اصول بتایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، پر پیٹ بھر کے نہ کھانا ورنہ بیماریوں کا شکار ہوتے رہو۔ تو وہ نا کھانا، گوشت، روٹی، چاول، سویٹ ڈش، اوپر کوکا، اوپر کوک، اوپر پیپسی، اوپر 7 اپ، تو بھائی پھر دی کم از کم آپ ڈاکٹر تو اچھا نمونہ پیش کرو۔ جب ڈاکٹر ہی 3 لیٹر دیا پیپسی پیندا پہ ہو تو بیچارے مریض کو کیا پتا چلے۔ تو پہلا اصول بتایا ہے، انسان اچھا کامل نمونہ کب بنتا ہے؟ صحت اچھی۔ صحت اچھی کیسے ہوتی ہے؟ غذا صحیح۔ غذا زیتون کڑوا ہوتا ہے، انجیر میٹھی ہوتی ہے، تو ایک بدو نے یہ آیت سنی، کہنے لگا یار یہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، یہ کوئی بڑی مزدار چیزیں ہوں گی میں کھاتا ہوں۔ تو اس نے انجیر کھائی، انجیر تو واقعی مزدار ہوتی ہے، کہنے لگا بھائی واقعی اللہ نے صحیح قسم اٹھائی ہے۔ پھر زیتون کھایا، زیتون کڑوا ہوتا ہے، تو کہنے لگا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے چکھے بغیر ہی قسم اٹھا دی ہے اس کی۔ والتین والزیتون۔ تو میں آپ سب سے، بچوں سے، بچیوں سے، ڈاکٹروں سے کہتا ہوں، اپنی غذاؤں کو، بیکری سے باہر آؤ، بیکریوں سے نکلو، بسکٹوں سے، پیسٹریوں سے، کیک سے، سموسے، پکوڑے۔ اپنے نبی کا چارٹ پڑھو، میرے نبی کیسے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے، کم از کم اس سے راستہ مل جائے گا۔ وہ غذائیں تو ہم نہیں کھا سکتے، لیکن کم از کم ہمیں راستہ تو ملے۔ کبھی آپ نے بھنا ہوا گوشت زندگی بھر نہیں کھایا، بھنا ہوا گوشت، ہماری کڑھائیوں سے سارا بازار بھرا پڑا ہے، زندگی بھر بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، اور گوشت کھایا تو صرف گوشت ہی کھایا۔ اور آپ کو گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی، اگلا حصہ گردن کا گوشت پسند تھا، دستی کا گوشت پسند تھا۔ عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باورچی تھے، وہ دیگ چڑھائے ہوئے کھڑے، تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑانا۔ عربوں میں بوٹیاں نہیں بناتے تھے، پورا حصہ ڈال دے، تو انہوں نے ایسے ڈوئی ڈالی اور دستی نکال کے آپ کو پیش کی۔ آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ساری کو ایسے نوچ نوچ کے کھایا، یوں پھینک دی۔ تو عبید دستی پکڑانا، یہ نیچے پھینک، عبید دستی پکڑانا۔
تو اس نے پھر آپ کو یوں پیش کی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے یوں نوچ کے اسے کھایا، پھر یوں پھینک کر کہا عبید دستی پکڑانا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب بکرے میں تو 2 ہی ہوتی ہیں، اگر تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ 2 ہی ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ میرے لیے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا، تیری بے یقینی نے کام خراب کر دیا۔ اب باہر نکلے، صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک نے ستایا ہے، باہر آ گئے، سردیوں کا زمانہ۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ یہ کھجور سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں دو۔ اگر حضرت علی بھی عبید کی طرح کہہ دیتے کہ جی یا رسول اللہ کھجوریں تو سردیوں میں کوئی نہیں ہوتی، تو پھر وہیں اللہ کی مدد رک جاتی۔ تو علی کا مقام تو عبید سے اوپر تھا، وہ ایک دم اٹھے، کہنے لگے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجوریں چاہیے۔ تو شدید سردی میں درختوں کھجور کے پتوں سے تازہ ٹپ 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 کھجوریں اتنی گری کہ پوری چادر بھر گئی۔ تو آپ نے چادر اٹھا کے کھلاؤ بھائی کھاؤ بھائی، آپ نے سب کو کھلایا۔ تو آپ کو گوشت میں دستی پسند تھی، لیکن آپ گوشت کھاتے تھے ساتھ اور کوئی چیز نہیں کھاتے۔ تو ایک آپ سے یہ کہ ایک مسلمان کے ذمے ہے اپنی صحت کی حفاظت کریں کہ اس سے کام لینا ہے، دنیا کا بھی، دین کا بھی، خدمت کا بھی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ عزت چاہے ملے گی اللہ کے دربار سے، زندگی ملے گی اللہ کے دربار، اولاد ملے گی اللہ کے دربار سے۔ اس لیے تو میرا اللہ ایک جگہ گلہ کرتا ہے مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیا میرے خزانے کم ہو گئے؟ امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنائے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کس نے پانی کو برسایا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کون خوبصورت باغات پھل پھول غلے لایا۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پتا پیدا کر کے دکھا دو، ایک تنکا بنا کے دکھا دو، ایک دانہ بنا کے دکھا دو۔ اے الہ مع اللہ، پھر اللہ اے ضرب لگاتا ہے، ہتھوڑا کھا، سارے شرک کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اے الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کائنات پکار اٹھی نہیں، ذرہ ذرہ پکار اٹھا نہیں، قطرہ قطرہ پکار اٹھا نہیں، ہوا کا ایک ایک جھونکا پکارا نہیں، درختوں کے ایک ایک پتے نے پکارا نہیں، ساری کائنات بحر و بر نے پکارا نہیں۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی نہیں بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے؟ انسانوں سے گلہ کرتا ہے، جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں، انہیں پتہ اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے سفر میں، پیاس لگی، آج کا دور تو تھا نہیں، کنویں تک پہنچ، نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے، تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا، تو پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا، تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے اب کیا کروں؟ اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی، تو ہرن تو وہاں جا نہیں سکتا، تو اس نے یوں اوپر دیکھا، اے پانی والے بے زبان ہوں پانی پلا، تو پانی ابلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر کے آکے برابر لگ گیا۔ ہرن نے پانی پیا، ہرن کی طفیل اس انسان نے پیا، ہرن پیچھے مڑا پانی نیچے گیا، تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ میں انسان، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لیے اوپر آیا۔ غیب سے آواز آئی، تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا، اس نے مجھے پکارا، اس نے پانی والے رب کو پکارا، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم،
ادعونی استجب لکم، کہیں اللہ نے کہا ہے کہ میں تھک پہ ہوں مینوں نہ سدیا کرو کسی اور کول جایا کرو؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ کیا قرآن نے خوبصورت مثال دی ہے میرے بندو، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے سوا جتنی دنیا کے انسان ہیں ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھائیں، جو تمہیں مکھی بنا کے دے دے بے شک اس کے آگے بھی پڑ جانا اور اس کے بھی پاؤں میں پڑ جانا اور اس کو بھی معبود بنا لینا۔ اور اگر ساری کائنات کے انسان، انبیاء، شہداء، اولیاء، صدیقین، واعظین، ناصحین، سائنسدان ایک مکھی تو کیا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، تو پھر مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہو؟ این المفر ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، جھکو اللہ کے سامنے، مانگو اپنے اللہ سے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ مجھ سے کیا مانگو؟ جس کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اس سے کیا مانگو گے؟ اس سے مانگو جو سب کو موت دیتا ہے اور موت سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے اور لینے سے پاک ہے، اور جس کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ مجھے پانی پینے کے لیے گلاس کا سہارا ہے اور گلاس کو بوتل کے پانی کا سہارا ہے، پھر یہ میرے منہ میں جا رہا ہے۔ میرے اللہ کو دینے کے لیے کسی آسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب المقیت الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممید الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم الله ربكم الحق۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ میرے نبی نے تعارف کروایا، یہ میرے نبی نے تعارف کروایا۔ میرے نبی نے فرمایا، میرا اللہ کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانفاکم، میرے بندو انسان بھی آ جاؤ، جنات بھی آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ، بڑے بھی آ جاؤ، بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، مرد بھی آ جاؤ، عورت بھی آ جاؤ، خشک بھی آ جاؤ، تر بھی آ جاؤ، اگلے بھی آ جاؤ، پچھلے بھی آ جاؤ، سارے آ جاؤ۔ فقاموا فی صعید واحد، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ فسألونی، مانگو۔ دیکھو میں ایک بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، یہاں دو شروع ہو جائے نا بولنے تو ایک شور مچ جائے گا اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دو آدمی کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دو تین آوازوں کو وہ پکڑ سکیں، سمجھ سکیں۔ میرا اللہ کہتا ہے
اگلے پچھلے، نئے پرانے، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، مرد عورت، خشک اور تر، انسان اور جنات آؤ فَسَأَلُوا، اکٹھے مانگو اللہ تعالیٰ سے، اکٹھے مانگو۔ جنات بولے، انسان بولے، عورتیں بولی، مرد بولے، جانور بولے، اگلے بولے، پچھلے بولے۔ اس وقت اس ٹائم پر 4:12 پر دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ اس ٹائم میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ ہزاروں مٹ گئیں، آگے ہزاروں پیدا ہوں گے۔ میرا اللہ کہتا اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، میں قربان جاؤں۔ سنو کیا کہتا ہے، یسمعُ ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم۔ تمہارا مانگنا وہ آواز نہیں ہوگا، وہ شور و غوغا ہوگا، وہ ہنگامہ ہوگا، اور تیرا رب وہ رب ہے کہ اس ہنگامے میں ہر ایک کی الگ الگ سنے گا اور اسے خطا نہ لگے گی، اسے خطا نہ لگے گی۔ گونگے اشارے کر رہے ہیں، وہ اشارے سمجھے گا۔ چائنی اپنی میں بول رہا ہے، اردو والا اپنی میں، پنجابی اپنی میں، پٹھان اپنی میں، سندھی اپنی میں، اور اس کہتا میں سب کی سن کر سب کا چاہا سب کو دے دوں۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو، ادھر دیکھو سارے، یہ میں نے انگلی ڈالی، باہر نکالی، پانی کا قطرہ نظر آیا؟ اس میں کمی آئی کہ نہیں آئی؟ کمی آئی ہے نا؟ ایک تھوڑا سا پانی نکلا ہے اور کمی آئی ہے، تو میرا نبی فرماتا ہے کہ تم سارے مانگو، وہ سب کا چاہا سب کو دے دے، تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی ڈبو کر باہر نکالو تو آتی۔ اتنی انگلی پہ زیادہ پانی لگ گیا، سوئی پہ تھوڑا لگے گا، تھوڑا سا لگے گا، بلکہ جو لگا وہ بھی گر جائے گا، وہ صرف تری رہ جائے گی۔ میں قربان جاؤں میرے مولا تیرے کیا خزانے ہیں۔ وہ کہتا ہے ارے مجھے چھوڑ کر کدھر بھاگے جا رہے ہو بے وقوف، ارے میرے در پہ جھک۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، رَخْزًا إِلَى اللَّهِ مِنْ غَيْرِ زَادٍ إِلَّا التُّقَىٰ وَعَمَلِ الْمَعَادِ۔ اور وہ ایسا ہائے 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 کدے ساڑی سندا نہیں۔ یہ کون بے وقوف کہتا ہے ساڑی سندا نہیں؟ میں قربان جاؤں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ ہے، بولو زور سے۔ رب المسلمین تو نہیں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ ہاں، اسے پتا تھا سارے تو مومن نہیں ہوں گے، سارے تو مسلم نہیں ہوں گے، اور پھر مسلمانوں میں سارے تو نیک نہیں ہوں گے، تو میں صرف کوئی نیکوں کا رب ہوں، میں صرف کوئی مسلمانوں کا رب ہوں، میں تو کل دنیا کے انسانوں کا رب ہوں۔ لہذا مجھ سے مانگنے کے لیے بس ایک شرط ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہا۔ میں تو اس سے تقوی نہیں مانگتا، میں کہتا ہوں میرے سامنے 2 آنسو بہا، میں تیری سن لوں، بس آ کے رو پاؤ، آ جا تو آ کے رو پاؤ، بس پھر میں تیری سنوں گا۔ تو مجھے آنسو دے دے، 2 آنسو دے دے۔ یہ کہتا کہ میں نے تو یہ رونا ہی نہیں آمدا۔ اچھا چلو نہیں رونا آمدا، ہائے کرنا تو آمدا نا جی، ہائے ہائے تو میں کر سکنا، کہ تو ہائے کر اللہ کے عرش کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اس کے خزانے ہیں کس لیے؟ دینے کے لیے تو ہیں۔